बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम के अज़ीज़ तलबा कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता वीडियो में हमने सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, उसकी बुलंद ख़वानी के साथ साथ मश्क का इब्तिदाई हिस्सा भी मुकम्मल किया था और मैंने कॉपी की मदद से आपको मश्क के इब्तिदाई सवालात के जवाबात तहरीर करवाए थे। आज हम मश्क के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। किताब में ही हिस्सा मारूज़ी सफ़ा नंबर 38 पर मुलाहिज़ा फरमाएं। सफ़ा नंबर 38 सबक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, मश्क का दूसरा हिस्सा, हिस्सा मारूज़ी देखिए, शाबाश। जी बेटा, सफ़ा नंबर 38 सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, उसकी मश्क इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। बेटा गुज़िश्ता वीडियो में हमने मश्क का पहला सवाल मुकम्मल कर लिया था। पहले सवाल के तहत आपको 5 अज्जा दिए गए थे, यानी 5 सवालात दिए गए थे जिनके जवाबात मैंने आपको कॉपी की मदद से तहरीर करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आप भी अपनी अपनी कॉपियों में बिल्कुल उसी तर्ज पर सरे वर्क के साथ तहरीर कर चुके होंगे। आज हम मश्क के अगले हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं, हिस्सा मारूज़ी की जानिब, ठीक है, जिसका आगाज़ सवाल नंबर 2 से हो रहा है। हिस्सा मारूज़ी सवाल नंबर 2 देखिए। जी बेटा, सवाल नंबर 2 इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए और जुमले बनाइए। दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए और जुमले बनाइए। इसके साथ साथ मैं आपको सवाल नंबर 3 की जानिब पहले लिए चलता हूँ। पहले दोनों सवालात देख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा, वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पर है। दर्जे झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सवाल नंबर 2 में भी आपको जुमले तहरीर करने के लिए दिए गए हैं और सवाल नंबर 3 में भी आपको जुमले तहरीर करने के लिए दिए गए हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि दरअसल ये 2 सवालात मुकर्रर हैं, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 2 के साथ सवाल नंबर 3 दोबारा मुकर्रर आ गया है। चूँकि हम अल्फाज मानी भी पहले तहरीर कर चुके हैं, ठीक है, लिहाजा हम यूँ कर लेते हैं कि सवाल नंबर 3 को ही असल सवाल मान लेते हैं, ठीक है। लिहाजा सवाल नंबर 2 आज की मश्क में शामिल नहीं है। सवाल नंबर 2 आज की मश्क में शामिल नहीं है, आप इसे तहरीर ना करें। यही सवाल आगे आ रहा है, उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जोक दर जोक, मकासिद, क़यादत, इंतखाबात और तहरीर, इन 5 दिए गए अल्फाज के आप जुमले तहरीर करें। इस तरह सवाल नंबर 2 शामिल नहीं है। सवाल नंबर 3 का अलबत्ता आप जवाब तहरीर कर लीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए बेटा। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त तलफ़ुज़ के मुताबिक एराब लगाइए। दुरुस्त तलफ़ुज़ के मुताबिक एराब लगाइए। आपने दिए गए इन अल्फाज पर एराब तहरीर करने हैं, यानी हरकत तहरीर करनी है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं पहले अल्फाज आपके सामने वाज़ेह तौर पर पढ़ देता हूँ, आप अंदाज़ा करके एराब लिख लीजिए, ठीक है। मेरे लहजे से आप दुरुस्त अंदाज़ा करके दुरुस्त एराब तहरीर कर लीजिए। सबसे पहला लफ्ज़ है इसरार। असरार नहीं है, लफ्ज़ क्या है? इसरार। इसके साथ साथ दूसरा लफ्ज़ देखिए, एहसास। लफ्ज़ क्या है? एहसास, ठीक है। दोनों का एराब एक जैसा है, इसरार, एहसास। उसके बाद शिकस्त। शिकस्त,
ٹھیک ہے، شکست۔ چوتھا لفظ دیکھیے ولولہ، ولولہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے جوق در جوق۔ اس کو دونوں طرح تحریر کیا جا سکتا ہے، دونوں اعراب کے ساتھ، اور دونوں طرز پہ پڑھنا درست ہے۔ جوق در جوق پڑھنا بھی درست ہے، اور جوق در جوق پڑھنا اور لکھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح یہ رائج ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے جمع کے واحد لکھیے، یعنی دیے گئے جمع الفاظ کی آپ نے واحد تحریر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے پہلا لفظ کیا ہے، خواتین، جمع ہے، اس کا واحد خاتون۔ اقوام جمع ہے، اس کا واحد ہوگا قوم، اور ذمہ داریاں جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ذمہ داری۔ مشکلات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا مشکل۔ فسادات جمع ہے، اس کا واحد فساد، اور مہاجرین جمع لفظ ہے، اس کا واحد ہوگا مہاجر، ٹھیک ہے، مہاجر۔ اس طرح آپ نے سوال نمبر 3، 4 اور 5 اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 بھی آسان ہے۔ دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ لکھ کر مکمل کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں اس سوال کے تحت 5 اجزاء دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سیاسی امور میں اپنی بہن ڈیش کو ہمیشہ ساتھ رکھا، ٹھیک ہے۔ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو یقیناً آپ اس کا جواب بآسانی تحریر کر لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا جز، خواتین ڈیش مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچایا، ٹھیک ہے، یہاں ایک حرف آئے گا محض، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین ڈیش مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی، یہاں بھی محض ایک حرف کا استعمال ہوگا اور یہ جملہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے سن 1940 عیسوی سے لے کر سن 1947 عیسوی ڈیش کا زمانہ کافی کٹھن تھا، ٹھیک ہے، یہاں بھی حرف کا اضافہ ہوگا تو یہ جملہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے حکومت وقت نے خواتین ڈیش گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں بھی ایک حرف کا ہی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ نے سوال نمبر 6 خالی جگہیں اپنی کاپی میں آپ نے ان کو تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 7 ہے اس سبق کو پڑھ کر 10 سطروں میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ سوال نمبر 7 اس سبق کو پڑھ کر 10 سطروں میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ آپ 10 سطروں میں یا 10 لائنیں کہہ لیں، 10 لائنوں میں آپ اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ کیا مطلب ہے بیٹا خلاصے کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ 10 سطروں میں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار تحریر کریں گے، یعنی آپ اسے ایک مختصر مضمون کے طور پر بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال پھر دیکھ لیجئے، اس سبق کو پڑھ کر 10 سطروں میں اس کا خلاصہ لکھیے، یعنی اس سبق کا خلاصہ لکھیے۔ میں نے آپ کو واضح کر دیا، آپ 10 سطروں میں تحریک پاکستان کے حوالے سے خواتین نے جو کردار ادا کیا ہے آپ وہ تحریر کر لیں گے تو اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اس طرز پر سوال نمبر 7 آپ نے کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 8 ذرا غور طلب ہے بیٹا۔ بتائیے ان میں سے، یعنی نیچے دی گئی شخصیات میں سے، بتائیے ان میں سے کون سی شخصیت دوسروں سے مختلف ہے اور کیوں؟ ان میں سے کون سی شخصیت دوسروں سے مختلف ہے اور کیوں مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ 4 آپ کو نام دیے گئے ہیں، 4 خواتین کے نام ہیں، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان، اس کے ساتھ ساتھ صغرا بی بی اور پھر بی اماں۔
4 نام آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان میں سے کون سی ایسی خاتون ہیں جو ان چاروں میں منفرد ہے، اور منفرد ہونے کی جو انفرادی وجہ ہے وہ بھی تحریر کریں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیٹا، ان چاروں خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح دوسری خواتین سے مختلف ہیں، اور مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں، اس لیے وہ دوسروں سے انفرادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، ان چاروں خواتین میں سے محترمہ فاطمہ جناح دوسری شخصیات سے مختلف ہیں کیونکہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ دوسروں سے انفرادی حیثیت کی حامل ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ نے سوال نمبر 8 کا جواب تحریر کرنا ہے۔ میں آپ کو پھر واضح کر دوں، سوال نمبر 2 شامل نہیں ہے، سوال نمبر 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 اس طرح آپ نے کل 3 اور 3 6 سوالات کے جوابات آج کے دن اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور بالکل صحیح انداز میں آپ اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔